تو پھر ہمیں سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر عظمت اصحاب پیغمبر کے لیے تحریراً بھی اور تقریراً بھی کام کرنا چاہیے۔ آج کی محفل میں یہ چونکہ کوئی باضابطہ خطاب نہیں ہے یا تقریر نہیں ہے کہ میں وہ لہجہ اختیار کروں، بلکہ افہام اور تفہیم کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے اور تعلیم و تعلم کے ذریعے میں بڑے پیار سے اور محبت سے گفتگو عوام سے کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ مجھے سنیں گے یا براہ راست اس وقت بھی مجھے سن رہے ہیں، میں بڑے پیار سے انہیں چند باتیں صحابہ کرام کی عظمت اور مدح کے سلسلے میں سمجھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ جمہور امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے جمہور علماء اور محدثین کرام، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی صحبت میں بیٹھا یا آپ کو صرف دیکھ لیا، یا وہ نابینا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں آپ کی محفل میں آیا، صحبت اختیار کی، ایک نظر آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا، یا نابینا تھا تو آپ نے اسے دیکھا، چاہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نقل نہ کی ہو، چاہے اس نے آپ کی معیت میں کسی جہاد میں حصہ نہ لیا ہو، تو اس خوش نصیب آدمی کو صحابی کہتے ہیں۔ چنانچہ ابن حجر نے فتح الباری میں اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتب میں صحابی کی یہی تعریف کی ہے۔ اس میں اس شخص کا بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صرف شعور ضروری ہے، پہچان ضروری ہے، تمیز ضروری ہے۔ ایک ایسا بچہ ہے جسے آپ نے صرف گھٹی لگائی یا وہ آپ کی گود میں ڈالا گیا اسے اور آپ کا انتقال ہو گیا اور وہ ابھی شیر خوار بچہ ہے، تو وہ صحابی تو نہیں ہوگا، لیکن تابعین میں اس کا مقام باقی تابعین کی نسبت اعلیٰ ہوگا، اس لیے کہ اسے تمیز نہیں، پہچان نہیں، شعور نہیں۔ ہاں اتنی عمر ہو جائے جس میں بندے کو شعور ہو، تمیز ہو، پہچان ہو، یعنی 4 سال کی عمر، 5 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، تو اس عمر کا آدمی بھی یعنی بچہ، اس نے بھی آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا، آپ کی صحبت میں رہا، تو اسے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ چنانچہ یہ جن علماء کا میں نے نام لیا، ابن حجر عسقلانی ہیں، عینی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، یہ اہل سنت کے علماء ہیں۔ اہل تشیع کے علماء نے صحابی کی تعریف بے عین ہی یہی کی ہے۔ چنانچہ شیعہ مذہب کے شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین کے صفحہ 152 پر صحابی کی یہی تعریف نقل کی ہے، یعنی ایمان کی حالت میں وہ آپ کی محفل میں آیا یا اس نے ایک نظر آپ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، تو اس خوش نصیب آدمی کو صحابی کہتے ہیں۔ چنانچہ قاضی نور اللہ شوستری نے صحابی کی یہ تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کی تعداد کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں غزوہ تبوک میں یہ تعداد
30,000 کے قریب ہے، اور حجۃ الوداع میں یہ تعداد صحابہ کی 1,00,000 کے قریب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے وقت یہ صحابہ کی تعداد 1,14,000 ہے۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتنے صحابہ تھے جی، ان کے نام ہمیں گن کے سناؤ، وہ قاضی نور اللہ شوستری کی مجالس المومنین کا مطالعہ کریں، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ صحابہ کی تعداد کتنی ہے۔ یہ تو ہو گئی صحابی کی تعریف اہل سنت کی نگاہوں میں اور اہل تشیع کی نگاہوں میں۔